سب سے بڑا جو ادارہ تھا وہ تھا اقوام متحدہ، لیکن جو ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ یہ قانون ہی بدل گیا ہے دنیا کا، جی 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 کہ جی جہاں دل کرے جس کو مرضی اٹھا لو، جس کے اوپر مرضی حملہ آور ہو جاؤ، اور یہ شے تو اسرائیل کو بھی ملی۔ تو یہ اب اس سارے سنیریو کے اندر آپ کو کون سا ایسا ادارہ نظر آ رہا ہے کہ جس صورتحال کو سنبھالے، اس کو آ کے کوئی سیز فائر کی طرف چیزیں جائیں؟ ایسا تو ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر کون ہے کہ جو اپنا رول پلے کر سکتا ہے ساری سچویشن کے اندر؟ دیکھیں جی، یہ وہ بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کوئی بندہ یہ بات نہیں کر رہا، اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو اس وقت دنیا کو درپیش ہے۔ جو جیفری سیکس ہیں، جو بڑے مشہور اینالسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وی آر آلریڈی ان دی ارلی ڈیز آف تھرڈ ورلڈ وار، اور ٹرمپ صاحب نے یا امریکہ نے جو ڈیسیجن ابھی تک لیے ہیں، جو بھی اس وار میں جس طرح ایکشنز کیے جا رہے ہیں، یہ ہم بیسیکلی پری جو ہے نا ویسٹ فیلین ایرا میں چلے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی 1643 میں آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ فیلیا میں ایک ٹریٹی کی گئی جس میں سوورنٹی کا جو تھا سینکٹیٹی قائم کی گئی کہ جی ایک ملک جو ہے دوسرے کو اٹیک نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد سے ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم ہے جو چل رہا ہے، تو یہ دنیا جو ہے یہ سیفٹی کے ساتھ آگے جا رہی ہے۔ جو ہی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم کے نارمز ہیں، وہ بے شک امپیریل آرڈر تھا تب بھی وہ کچھ نہ کچھ اس کے سسٹم تھے، اگر آگے آ کے کولڈ وار آرڈر آ گیا، پھر پوسٹ کولڈ وار آرڈر آ گیا، تو اب یہ جو ڈس آرڈر از دی آرڈر آف دی ڈے والا جو نارم ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے اس وقت، یہ اگر ڈس آرڈر کی طرف جا رہا ہے تو یہ بہت ڈینجرس سچویشن ہے۔ بیکاز اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جس طرح انڈیا نے نیو نارمل کا کانسیپٹ دینے کی کوشش کی کہ جی ہمارے اوپر کوئی بھی اٹیک کرے گا تو ہماری مرضی ہے کہ ہم ادھر کدھر چلے جائیں، بغیر ایویڈنس کے، بغیر اس کے، تو اگر اس طرف جائے گی نا عثمان صاحب چیزیں جائیں گی تو پھر کوئی اس دنیا کو تباہی سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے شولڈرز پہ یہ اس وقت بہت بڑا وزن ہے، اسپیشلی جس میں نیٹو کے ممالک ہیں، اور ایون میں تو کہوں گا کہ OIC اور مسلم ممالک بھی جو ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ ان چیزوں کو ایک پیراڈائم اس کے اندر لے کے آئیں اور اس میں ریزالو کرنے کی کوشش، ورنہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی ڈینجرس بات ہے۔ لیکن آپ جس قسم کی فرسٹریشن کا ہم مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے کس قسم کے بیانات ہیں، ان سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک پھنس گئے ایسی سچویشن کے اندر کہ جی یا تو اس کو اسرائیل نے پھنسا دیا، اور وہ اب اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، کبھی وہ نیٹو کے اوپر غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ یورپ کے اوپر غصہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں دیکھ لوں گا، جب تمہاری ضرورت تھی تم لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ تو جب بندہ اس فرسٹریشن کی صورتحال میں ہوتا ہے اور اس کی پورا ایک ہیجمنی ایٹ سٹیک ہے کہ ایک سپر پار کی، ایسی سچویشن جب اس کے قابو سے نکلتی ہے تو پھر اس بات کا بھی خدشہ تو ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا انتہائی قدم نہ اٹھا لیں اور ایران کے خلاف کوئی چھوٹے نیوکلیئر ویپن استعمال کر لیں۔ اس بات کا کتنا امکان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایٹمی حملہ بھی ایران کے خلاف کر گزریں؟ جی یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے ٹو ڈسکس۔ جو امریکہ میں، اسپیشلی امریکہ میں، ایک لیڈرشپ کو پروان چڑھانے کا ایک بڑا سسٹم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پریزیڈنشل ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ایک پہلے وہ کوکسز بنتی ہیں، اس میں سے ووٹ لے کے بندہ، وہ اتنے پروسیس کا، اس کے بعد پھر اس کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ لیتے ہیں، سارے وہ اس لیے لیے جاتے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو اور باقی جو بڑے ممالک ہیں جیسا چائنا ہے، رشیا ہے، انگلینڈ ہے، ان کو اس جگہ پہ بٹھانے کا مطلب ہے کہ اگر وہ بندے نے کوئی غلط ڈیسیژن لے لیا تو اس سے پوری دنیا کی جو پیس ہے اور پوری دنیا کی سٹیبلٹی اسٹیک پہ آ جاتی۔ اب اگر ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر ہم دیکھیں کہ ابھی تک جو امریکن جو مشینری ہے جس طرح وہ کام کر رہی ہے، آئی ڈونٹ نو واٹ آر دیئر آبجیکٹیوز، وہ کتنی کنٹرولڈ ہیں چیزیں، اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ وہ ایموشنلزم اور اس کے اوپر شاید ڈیسیژن لے رہے ہیں۔ ایسے ہوتا نہیں ہے کہ جی آپ نے نیٹو کو انوائٹ کیا تو آپ نے کہا جی آ رہے ہیں سب جوائن کریں گے سب، اور پھر ایک دم ساروں نے مل کے کہا جی ہم تو جوائن ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو آپ نے اسٹیٹ آف ہرموز ہے، دیکھیں اسٹیٹ آف ہرموز کا جو آئیڈیا ہے، یا ایون ملاکا اسٹیٹ کا جو آئیڈیا ہے، یہ اب کا تھوڑا ہے۔ ایوری باڈی نیو کہ یار یہ بڑی اس طرح اسٹرپ ہے، اگر اس کو ایران کر سکتا ہے، اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے، تو ایران کو ہم اس طرف نہیں جانے دینا چاہیے۔ تو اب کیونکہ اس طرف چلے گئے ہیں، تو یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے، یہ بڑی ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم میں پریڈکٹیبلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو آپ کو جنگوں سے اور اس طرح کی جو ورلڈ وارز ہیں سمجھ لیں، یا اس طرح کے بڑے کانفلکٹ سے بچاتا ہے۔ پریڈکٹیبلٹی ہیز بین چیلنجڈ۔ بالکل۔ آج دیکھیں آپ اور ہم، عام بندہ جو ہے
ایک جو سمجھ لیں جو اسٹیبلشمنٹس میں بیٹھے ہیں دنیا کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس میں جو لوگ بیٹھے ہیں جن میں کنٹریز کے پریزیڈنٹس اور پالیسی میکرز اور اسٹیٹس مین ہوتے ہیں صحیح ان کو تو آپ چھوڑ دیں. عام بندہ اس ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار پتہ نہیں تھرڈ ورلڈ وار لگنے لگ پڑی. اور جیفری سیکس جیسا بندہ جو کہ ڈیفینیٹلی وہ ایک اس نے فار دی ہیک آف اٹ وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. ہی ہیز سیڈ کہ جی وی آر آلریڈی ان دی ارلی ڈیز آف تھرڈ ورلڈ وار. تو اگر ہم تھرڈ ورلڈ وار کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ یو کین ویری ویل امیجن کہ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اس کو میرا خیال میں ہر ملک کے ذمہ دار لوگوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو سامنے آ کر اس کو ٹیکل